الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ آپ کے سامنے اس کا مکمل ترجمہ، مکمل وضاحت سب آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے کے تعلق سے انہوں نے بیجا سوالات کیے، ان سوالوں کے جوابات بھی دیے گئے، اور پھر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اس میں اپلائی کیے گئے تھے اس کے مطابق انہوں نے گائے ٹٹول کر تلاش کر کے اس کو ذبح کر دیا۔ لیکن اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھ کر خود ہی شرطیں لگا دی کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اب جب انہوں نے یہ سوالات پوچھے اور ان سوالوں کے جواب میں ان کو پھر جو کیفیات بتائی گئی گائے کی، پھر ان کیفیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے گائے ڈھونڈنی شروع کری۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا زبردست واقعہ ہے جس کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ یہ کہ ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، اور مرتے وقت اس نے اپنا ایک بیٹا چھوڑا، بیوی چھوڑی اور ایک گائے چھوڑ دی، ایک گائے، اور دعا کری اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا جو کچھ مال ہے یہ تیرے سامنے ہے، میرے مالک میرے بچے کو کبھی جو ہے رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہمیشہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھنا۔ اور یہ شخص انتقال کر گیا۔ اچھا، یہ آدمی بڑا نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ گائے، تو بچہ چھوٹا تھا اس کا، گائے جنگل میں کہیں چلی گئی، بہرحال کہاں چلی گئی اللہ ہی جانے، ماں اپنے بچے کو پالتی رہی۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا اور گائے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اتنی عمر کو پہنچ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اس عورت نے خواب میں دیکھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے تمہارے پاس گائے ڈھونڈتے ہوئے، اور تمہاری ایک گائے جو فلاں جگہ موجود ہے وہاں جا کر کے آواز لگانا، وہ گائے آ جائے گی واپس، اور جو گائے ان کو چاہیے وہ صرف تمہارے پاس ہے، کہیں اور ملے گی نہیں انہیں، لہذا آسانی سے مت بیچنا، خوب اچھی طریقے سے نچوڑ لینا، اس کے بعد پھر ان کو جو ہے گائے بیچنا۔ بہرحال ہوا یہی کہ وہ لڑکا گیا اور اس نے اپنی گائے ڈھونڈ لی، تلاش کر لی، لے آیا۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، ان کو وہ ساری شرائط اس گائے کے اندر نظر آئی۔ انہوں نے سوچا مالک سے بات کریں۔ جب یہ اندر گئے، لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا گھر کے اندر، تو انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ ہمیں یہ گائے چاہیے قربانی کے لیے، بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچ تو دوں گا، لیکن بیچنے کا میرا ارادہ تھا نہیں، ہمارے ابا کی آخری نشانی ہے۔ کہا بیچ دو، ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ کیا لوگے؟ کیا کچھ نہیں، اس کی کھال کھینچ لینا، جب اس کو ذبح کرو گے نا اس کی کھال اتار لینا، اور اس کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ مجھے دے دینا۔ کیا ہم تو نہیں مانتے؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ، پھر میں نہیں دے رہا۔ تو ان کو گائے تو چاہیے تھی اور ایسی گائے مل نہیں رہی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ فضول سوالات نہ کیا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ تو بہرحال اس بندے کی بات ان کو ماننی پڑی، اس لڑکی کی بات ان کو ماننی پڑی، اور اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا آیا وہ بھر کر ان کو دینا پڑا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت تک ذلیل اور رسوا قوم ہے، ہمیشہ یہ ذلیل ہی رہیں گے یہودی۔ خیر، انہوں نے پھر وہ ساری جو پروسیجر تھا وہ فالو کیا، گائے کا گوشت وغیرہ مردے پر لگایا، وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے، دوبارہ نہیں بیان کروں گا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، بیان کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ یہ جو واقعہ ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، یہ واقعہ یہ تورات کے اندر آج بھی یوں ہی کا یوں ہی موجود ہے۔ آج بھی یہودیوں کی تورات، آپ لوگ تو نہیں پڑھتے ہوں گے، اولڈ بائبل جو پرانی بائبل ہے یہودیوں کی، تورات جس کا نام ہے اصل، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے گائے ذبح کی اور مردہ زندہ ہوا۔ اور انہی کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ قیامت سے پہلے پہلے جو یہودیوں کا مسیحا آنے والا ہے، اس مسیحا کے آنے سے پہلے جو یہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اس ٹیمپل کو بنانے سے پہلے جتنی نشانیاں ہونی ہیں، ان ساری نشانیوں میں سب سے آخری نشانی یہ طے ہونی باقی ہے کہ یہودی بالکل اسی طریقے کی سرخ گائے دوبارہ ذبح کریں گے۔ اگر یہ آخری نشانی یہودیوں نے پوری کر لی، دوبارہ اس گائے کو ذبح کر لیا، وہ ساری نشانیاں جو اس میں بھی بتائی گئی ہیں، وہ ساری نشانیاں تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، ان ساری نشانیوں کو پورا کرنے کے بعد اگر یہودیوں نے اس گائے کو بالکل صحیح طریقے سے ذبح کر دیا تو پھر یہودیوں کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا میں کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی پھر تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے۔ کئی سالوں سے یہودی اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اس طریقے کی گائے ہم پیدا کر لیں، تو لہٰذا وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اور کلوننگ کے ذریعے، کیونکہ اس میں بھی یہ لوگ ماہر ہو چکے ہیں، اس سائنس کے اندر بھی یہ لوگ ترقی کر چکے ہیں، تو کلوننگ کرتے 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 کئی سالوں سے اس کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طریقے کی گائے ہم پیدا کر لیں۔ اور مسئلہ یہ بڑے مزے کی بات یہ کہ 2019 میں 2 سال پہلے انہوں نے یہ گائے پیدا کر لی اور پھر اس کو شوکیس کے اندر، شیشوں وغیرہ کے اندر بڑی حفاظت سے پالا، اس کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے تھے، کوئی نشان تو اس کے اندر نہیں ہے، اس کی عمر وہی ہونی چاہیے، اس کو پالتے رہے، پوستے رہے، پالتے رہے، پوستے رہے، اور اس کی نشانیاں ٹٹولتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ بالآخر جب اس گائے کے اندر وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہاں یہ بالکل اسی عمر میں آ گئی، بالکل وہی معاملہ آ گیا، تو پچھلے سال اکتوبر میں یا ستمبر میں انہوں نے اس کو ذبح بھی کر دیا۔ یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل بنانے سے پہلے جو آخری نشانی پوری ہونی تھی، یہودیوں نے اس آخری نشانی کو بھی پورا کر کے دکھا دیا، ان کی اپنی کتابوں، ان کی اپنی روایتوں کے مطابق، وہ سچی ہے جھوٹی ان کے اوپر۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے ہماری تیاری کہاں تک ہے، میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ ان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال رمضان میں جو کچھ بیت المقدس کے اندر آپ لوگوں نے فتنے سنے، وہ سارا فتنہ یہی تھا، وہ اپنی ساری تیاریاں پوری کر چکے، ساری نشانیاں پوری کر چکے، اب انہوں نے سوچا ہم ڈٹائی اختیار کرتے ہیں، جو دل چاہے ہم وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے رمضان کے اندر بہت بری طریقے سے اعتکاف کرنے والوں کو اور مسلمان نمازیوں کو بے تحاشا مارا، عورتوں کے بال پکڑ کے گھسیٹا، یہودی پولیس نے، اس کے مناظر، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی خوب بہت زیادہ، اور آپ لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے، ابھی 1 مہینے پہلے دوبارہ یہ خانہ خرابی کی انہوں نے، یہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی دوبارہ۔ رمضان میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ تو خیر دنیا کے سامنے آ گیا، اور دنیا میں ان کی خوب جو ہے تھو ہوئی، تو ان لوگوں نے دنیا کے سامنے اپنی کرکری ہوتے ہوئے دیکھ کر کے رمضان کے اندر یہ لوگ رک گئے، لیکن دوبارہ ان لوگوں نے پچھلے مہینے یہ حرکتیں شروع کر دی اور بے تحاشا لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں کو پھر سے مارا، یہاں تک کہ وہ جو رپورٹر ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے شوٹ کر رہے ہوتے کیمروں سے، موبائلوں سے، ان کے کیمرے توڑ دیے پکڑ پکڑ کے، ان کے موبائلوں پر ہاتھ رکھنے لگے، ان کے مکے مارے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اپنی پوری اس پر اترے ہوئے ہیں، ضلالت پر، یہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے، جو مرضی کر کے دکھائیں گے، یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے سے رکیں گے نہیں۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہودی کو تو جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہا ہے، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ آپ یقین مانیے گا ان کے مقابلے میں آپ کی تیاری 0.01% بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی اپنے گھر کاروباروں سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو ابھی بیوی بچوں سے فرصت نہیں ہے، بڑا اچھا بہانہ ہے، آپ ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قیامت کی نشانیاں طے ہونی باقی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو کون کرے گا پھر؟ یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار آپ بھی کر رہے ہیں، ایک مسیحا کا انتظار آپ کر رہے ہیں، اور دجال کا انتظار یہودی بھی کر رہے ہیں، ایک مسیحا کا انتظار وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن معاف کرنا کہ اپنے مسیحا کے انتظار میں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں آپ کی طرح، وہ اپنے مسیحا کے آنے کی پوری تیاریوں میں لگے ہوئے، اور ہم اپنے مسیحا پر سب کچھ چھوڑ آ کے دیکھ لیں گے اپنے آپ، ہمیں ٹینشن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ دیکھ لیں گے، امام مہدی اپنے آپ دیکھ لیں گے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سوچ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اس کا نقصان آپ کی نسلوں کو کتنا زبردست بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ زندہ رہیں گے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے، اس نقصان کی تلافی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت برا دور، بہت برا، بہت گھٹیا دور آنے والا ہے۔ علماء ڈرا کے قبروں میں چلے گئے، اور یہ کام آج ہم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وقت پر آنکھ کھل جائے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، اپنی تیاریاں شروع کر دیں، ورنہ جو گھسی پٹی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بلی کو بھی جب دیکھو نا، وہ بند کمرے کے اندر کوئی مارتے کوئی ایسی بند گلی میں لے جائے کہ بلی کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہو،
تو بلی بھی پھر جھپٹا مارتی ہے، پنجہ مارتی ہے بچنے کے لیے. ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے اتنا زیادہ گیا گزرا ہے مسلمان، یہ تو ایسا بکری کا بچہ بنا ہوا ہے، اس کو الٹا کر کے ذبح کرتے ہیں. میں آتا بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں کرتا، ایسا بنا ہوا ہے. خدا کے واسطے اپنے علماء کی آوازوں پر کان دھرو اور سب کچھ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہ چھوڑو. کچھ ذمہ داریاں تمہاری بھی بنتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہماری طرف بھی لوٹتی ہیں، اس پر غور و فکر کرو. سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی. ذہنی طور پر آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. آپ کے بچوں کے پاس اتنا مال اور دولت ہونا، حلال کا اتنا مال اور دولت ہونا چاہیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں فتنہ والے دور میں وہ لوگ کسی کے محتاج نہ ہوں. اور ایجوکیشن، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا ہنر بھی ہونا بہت ضروری ہے. صرف پڑھائی کے اوپر اعتماد نہ کریں کہ بچوں نے پڑھ لیا، سیکھ لیا اور اس کے بعد بچوں کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہ ہو. یہودی اپنے بچوں کو پڑھا لکھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر بھی دیتے ہیں، بڑھئی کا، نجاری کا، لکڑی کا، لوہے کا، کچھ بھی دیتے ضرور ہیں. ہم لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے. بہت برے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آنے والے حالات اور بھی برے ہوتے چلے جائیں گے. اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے جب تک کہ ہم لوگ ٹھیک نہ ہوں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.